امیر المومنین ادرکنی فی سبیل اللہ کی نہ ہو عزادار سے پیار مادر حسنین کو، چونکہ یہ اس کے بچے کو روکتے ہیں۔ کچھ نہیں چاہیے اس بی بی کو سوائے تمہارے خالص آنسو۔ بڑی بڑی داڑیوں والے عبادتوں سمیت جس دن گھبرائیں گے نا، اس دن تمہیں پتہ چلے گا اسی یا حسین کا اجر کیا۔ مصائب میں بڑی تسلی سے پڑھوں گا اور اتنا پڑھوں گا جتنا اس مجلس میں میری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے، لیکن ایک فکرہ بڑی توجہ سے سننا۔ 2 محرم کربلا کی سرحد پر علی کی بیٹی نے آقا حسین کو آواز دی، بھیا حسین اپنا مرتجز میرے محمل کے قریب لائے۔ معظمہ کے محمل کے قریب مرتجز آیا، کہا جی میری شریکت الحسین بہن، اے میری وہ بہن کہ جس کے شریک ہونے سے بھی حسین لا شریک ہے، حکم کرے عظمت والے فکرے پر جس کی ہائے نکلتی ہے نا، میرا دل چاہتا ہے میں اس کی ہائے پر اپنی نسل بھی قربان کروں تو حق ادا نہ ہو۔ بھیا یہ کون سی منزل ہے؟ جب سے میرا محمل آیا ہے میری چادر میرے سر سے ڈھلکتی جاتی ہے۔ یا حسین آج میں پوری مجلس میں کسی کو نہیں کہوں گا تم رو کہ نہ رو، چونکہ سردار جانتے ہیں جس نیت سے میں اس مجلس کی ڈیوٹی کرنے کے لیے آیا ہوں، مقصد صرف یہ تھا کہ عباس فورس کے محکموں کے ساتھ ایسا پرسہ ہو جائے، کیونکہ خود بھی مسائب پڑھ کے پچھلے 12 دن سے اب جگر ختم ہو چکا ہے، لیکن دل چاہتا ہے ایک پرسہ آپ کے ساتھ مل کے ایسا ہو کہ حسین کی ماں جو پہلے ہی راضی ہے وہ مزید راضی ہو جائے۔ عزاداران امام مظلوم تھکنا نہ، رکنا نہ، اور فکرے کے بعد فکرہ سنتے جانا۔ میرا کام صرف لفظ پہنچانا ہے، منت میری نہیں میری دعا ہے۔ وہ معظمہ جس کا ارمان ہے نا حسین پہ رونے کا، کہ حسین مجھے جی بھر کے تیرے لاشے پر انہوں نے رونے نہیں دیا، آج وہ معظمہ خود تمہیں دعا دے کے جائے، اپنی دعائیں ذہن سے نکال دینا۔ مولا حسین فرماتے ہیں بی بی یہ وہ مقام آ گیا ہے جس مقام پر صفین جاتے ہوئے میرے بابا علی کا لشکر رکا تھا، میرے بابا نے اسی کربلا کی ریت اٹھائی تھی اور اٹھا کر گہرا سانس لیا میرے بابا علی نے اور کہا یہ عاشقوں کا مقتل ہے، یہ ان کی قتل گاہ ہے کہ جن جیسا نہ پہلے کوئی تھا نہ جن جیسا ان کے بعد کوئی آئے گا۔ تو کہا بھیا اور بتائیں نا بابا نے کربلا میں کیا کہا تھا؟ سب کچھ جاننے والی بی بی نے اپنے شیعوں کے رونے کے وہ سبب پیدا کیے ہیں حسین سے پوچھ کر۔ یہ فکرے میں ساتھ اس لیے کہتا ہوں کہ کسی کے دل میں یہ نہ آئے کہ شاید بی بی کو پتہ نہیں تھا، بس بڑا روئے اکبر و عباس و قاسم و محمد جب حسین نے بتایا صفین جاتے وقت یہاں میرے بابا علی کا خیمہ تھا کہ رات نماز شب کے وقت ایک دفعہ آواز آئی، ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین۔ تو میں فوراً پہنچا اپنے بابا کے خیمے میں، اپنا نام سن کر میرے بابا نے سر سے امامہ اتارا ہوا تھا اور زور سے اپنے ایک ٹانگ پر ہاتھ مارتے تھے، ماتم کر کے کہتے تھے ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین، ہائے میرا غریب حسین۔ میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے میرے امیر بابا، اے میرے سردار بابا، کیا دیکھا؟ کہ حسین ابھی ایک منظر دیکھا ہے، اسی صحرا میں ایک خون کا دریا ہے، اس میں کوئی بوڑھا ہے جو کبھی ڈوبتا ہے کبھی ابھرتا ہے، اس کے ہاتھ پہ 6 مہینے کے بچے کا جنازہ ہے اور وہ رو رو کے کہہ رہے حال من ناصر اللہ نجلکم اللہ۔ عزاداران امام مظلوم بی بی شریفۃ الحسین نے کہا بھیا حسین کربلا میں آ گئے ہیں تو پھر پہلے آپ اس جگہ کو خریدو، ذرا سے طویل کر دوں گا لیکن آپ کی صرف ہائے آتی رہے، مصائب کا آغاز ابھی میں نے نہیں کیا۔
جگہ تو خریدے، اتمام حجت کرنی تھی۔ میرے مولا آئے اور آ کر بنو اسد والوں کو بلایا، بتاؤ اس جگہ کا کیا نام ہے؟ تو کسی نے کہا ماریا، کسی نے کہا نینوا۔ ایک بوڑھا عصا لے کر تنتا ہوا آگے آیا، کہا آپ کون ہیں؟ کہ مجھے نہیں پہچانا، میں رسول کا نواسہ حسین ہوں۔ کہا آپ کا اس جنگل میں کام کیا ہے؟ حسین کہتے ہیں نارولا، اکیلا نہیں آیا، بہنوں بیٹیوں کے ساتھ آیا ہوں۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، کہا مولا یہ کرب و بلا ہے، یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے، مولا اب آ گئے ہیں تو مہمان بنے۔ جلال آ گیا جلال کبریائی کو، کہا مہمان بننے نہیں آیا، میں کربلا کی جگہ کا مالک ہوں۔ کہا بے شک آپ مالک ہیں، بتاؤ کتنے میں فروخت کرو گے یہ کرب و بلا مجھے؟ کہ مولا یہاں موسیٰ کے پاؤں میں چوٹ لگی، یہاں ابراہیم کا راہوار دھس گیا، یہاں عیسیٰ کا رستہ روکا گیا، یہاں نوح کی کشتی سے طوفان ٹکرایا، اس بنجر زمین کو خریدے گا کون؟ کہ میں حسین ہوں نا، اسے خریدوں گا۔ کہ مولا یہ جگہ تو ویسے بھی آپ کی ہے، جہاں آج حرم حسین ہے یہ جگہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا۔ تو کہا مولا ابراہیم کے وارث ہونے کے ناطے یہ جگہ آپ کی ہے، اور مولا آپ کے بابا ابو تراب ہے تو پوری زمین کے مالک ہی آپ ہیں۔ تیسرا فکرہ کہا، حسین کا رخ مدینے کو پھر گیا۔ کہ مولا یہ جو فرات بہ رہی ہے تیری ماں کا حق المہر ہے، اور دریا جس کا ہوتا ہے کنارے کی زمین اس کی ملکیت ہوتی ہے۔ رو کے کہتا ہے اماں زہرا کاش تو کربلا آ جاتی، یہ تجھے حق دے دیتے۔ عزادارو فکرہ سنو گے؟ میرے مولا نے کہا ہاں میں جانتا ہوں میں مالک ہوں زمین کا، لیکن آج دنیا کو بتاؤں گا کہ عادل امام کیا ہے۔ تم بس رہے ہو تو میں یہ جگہ تم سے خرید لوں۔ کہا مولا حکم فرمائیے، آپ جگہ خرید تو لیں گے، مولا کیا یہاں شہر بسائیں گے؟ کیا مولا یہاں علی اکبر کی شادی ہوگی؟ کیا مولا یہاں قاسم کو سیرے بندھیں گے؟ کہ نہیں، میں بیٹوں کا قبرستان بنانے کے لیے تم سے کربلا خرید رہا ہوں۔ او ماں باپ جگہ خریدتے ہیں، بچے مکان بنائیں گے، پلازے بنائیں گے، واحد ہے کائنات میں حسین جس نے بیٹے دفنانے کے لیے اللہ نجرکم اللہ۔ جو ماتمی عزادار ہے، جو مصائب کا عاشق، اسے پتہ ہے آج کے مصائب کا نتیجہ کیا ہے۔ آج 13 محرم ہے، آج وہ لاشیں دفن ہوئے ہیں جو 3 دن سے جلتی ہوئی دھوپ میں پڑے ہوئے تھے۔ پڑھنا میں نے وہی ہے، لیکن پڑھوں گا آج اتنا تمہید کے ساتھ کہ کبھی تمہارے ذہن سے یہ کربلا کا مضمون نہ نکلے۔ عزادارو کربلا کی زمین خریدی گئی، جتنے بھی درہم دیے، 60 کی بھی روایت ہے، 90 کی بھی روایت ہے، 80 کی بھی روایت ہے۔ حسین مولا نے وسیقہ تیار کیا اور آقے کا شریکت الحسین، اس پر اون محمد کے دستخط کروا دے۔ رو کے کہتی ہے صدقوں کے دستخط نہ کروا، اس کو اس کے نام لگا جس کی جاگیر بنانا ہے، یہ جاگیر علی اکبر ہے۔ بابا نور شاہ سردار ماؤں کی چھولیوں سے مصائب سننے والے بیٹھے ہیں، پتہ ہے یہ جاگیر علی اکبر کا لفظ جذبہ مقتل میں کیسے آیا؟ جاگیر علی اکبر، کبھی یہ لفظ کسی کو سمجھ نہ آتی اگر 4 سال کی معصومہ رو رو کے نہ کہتی شیور اکبر کی جاگیر میں تو نے مجھے بڑا مارا۔ نجرکم اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ ہاتھ اپنے اپنے قابو میں رکھنا، چونکہ ابھی مصائب کا سفر بڑا طویل ہے، لیکن ایک دفعہ ہائے حسین کرنا، اگر گریے میں بلندی چاہیے آنکھیں بند کرنا، گنبد خضرا کا تصور کرنا، اس میں لکھنا یا حسین، پھر پوچھنا نہ محمد سے کہ وہ حسین تیرا کیا لگتا تھا جسے تکبیریں پڑھ پڑھ کے ذبح کیا گیا۔ عزاداروں میرے مولا حسین آئے، بی بی اب کربلا کی جاگیر خریدی گئی، بی بی بابا کی ولایت اسی کربلا میں بچے گی بی بی، تو آؤ ہم ہیں حسین اور شریکت الحسین۔ بی بی پہلے آپ بتائیں نا آپ کیا دیں گی؟ حسین کے نکلتے آنسو صاف کر کے کہتی ہے نہ رو، پہلے تو بتا تیرے پاس
پاس کیا ہے؟ رو کے کہتا ہے میں اکبر کی جوانی بابا کی ولایت پہ قربان کروں گا۔ رو کے کہتی ہے میں اسی اکبر پر اپنے اون و محمد قربان کروں گی۔ حسین فرماتے میں بابا کی ولایت پر اپنے غازی کے بازو قربان کروں گا۔ کہا میں تیرے غازی کے بازوؤں کے صدقے میں رسیاں بندھوا کر شام کے بازاروں میں جاؤں گی۔ کہا میں اپنے بابا کی ولایت پر اپنے بدن کو گھوڑوں میں پامال کرواؤں گا۔ رو کے کہتی ہے حسین تجھ سمیت وہ سارے مرد ہوں گے جو گھوڑوں میں پامال ہوں گے۔ حسین دیکھنا کربلا سے شام تک میرے 40 بچے گریں گے جو اونٹوں میں پامال ہوں گے۔ زینب مڑ کر نہیں دیں گے۔ یا حسین یا حسین یا حسین، بس میں زیادہ انتظار نہیں کروانا۔ عزادارو قافلہ چلا، کربلا آباد ہوئی، 3 محرم کو خیمے ہٹے، 7 محرم کو پانی ختم ہوا۔ میرا دل تھا میں ایک ایک جگہ پر رکوں، لیکن مجھے جو پڑھنا ہے وہ 13 محرم کا مصاحب ہے۔ عزادارو ایک دفعہ 9 اور 10 کی درمیانی شب آئی، عباس لال پانی ختم ہو گیا۔ رو کے کہتا ہے مولا مولا ہر کوئی 7 محرم سے پیاسا، لیکن مولا تیرا رب وفا بھائی 3 محرم سے پیاسا۔ ایک دفعہ رو کے حسین پوچھتے کیوں میرے لال عباس؟ کہ اس لیے کہ اپنے حصے کا پانی کبھی معصومہ کو دیا ہے، اپنے حصے کا پانی کبھی علی اصغر کو دیا ہے۔ عزادارو فکرہ سنو گے مولا غازی سے کتنی آس تھی چھوٹے بچوں کو معصومہ پیاسوں کی قافلہ سالار بن کر۔ میرے سردار میں نے سفر میں بھی بڑی ڈیوٹیاں کی، میں نے جماعت الثانی میں بھی بڑی ڈیوٹیاں کی، اور رمضان میں محرم کی ہے میری سادات اسٹریٹ میں پہلی ڈیوٹی۔ میں مصاحب ایسے پڑھنے لگا ہوں جیسے میں محرم میں پڑھتا ہوں، تم ایسے سننا جیسے تم محرم میں سنتے ہو۔ ہر کوئی سمجھے ایک پڑھنے والا ہے ایک سننے والا۔ معصومہ ہاتھوں میں خالی جام اٹھا کر 35 بچوں کو پیچھے لے کر عباس مولا کے خیمے میں آئی۔ چچیلا بابا 2 گھونٹ پانی ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ رو کے کہتی ہے آپ کے چچا گئے ہیں آپ کے بابا کے خیمے میں، وہ آتے ہیں تو میں پوچھ کر بتاؤں گی۔ کہتی ہے اماں مجھے پتا ہے چچا نے پانی کہاں رکھا ہے، اس خیمے میں آئی جہاں عباس نے پانی کے مشکیزے رکھے تھے۔ گھر جا کے تجربہ کرنا، ٹھنڈا پانی برتن میں ڈال کر ریت یا مٹی پر رکھنا، وہاں سے مٹی ٹھنڈی ہو جائے گی یا ہلکی سی نم ہو جائے گی۔ اب دیکھا نا جو مشکیزوں والے خیمے میں بھی پانی نہیں، تو حسین کی 4 سال کی مبلغہ ولایت نے حکم دیا بچوں پانی تو نہیں ہے، اپنے رخسار اس زمین پر رکھ لو کہ شاید تمہیں تسکین ملے۔ مقتل کہتا ہے 35 بچے ٹھنڈی جگہ پہ گرے، 7 بچوں کی روح پرواز۔ یا حسین یا حسین، بھائی غریب کر کے رونا، غریب بن کے رونا۔ عزادارو گریبان کو چاک رکھنا، آستینوں کو الٹ لینا۔ آج حسین کا دفن ہے، کل سے تم اپنے کاموں میں مصروف ہو جاؤ گے۔ کوئی مولا سجاد کی مجلس میں آئے گا، کوئی چہلم کی مجلس میں آئے گا، لیکن جو آج نیت کر کے آیا ہے نا کہ میں نے ماتم کی نماز پڑھنی ہے، تو پھر آج انشاءاللہ اس کی قضا نہیں ہوگی، چونکہ آج ذاکر بن کے نہیں، آج خطیب بن کے نہیں، میں تمہارے ساتھ حسین کا صرف عزادار بن کے پرسہ پڑھنے لگا ہوں۔ عزادارو 9 محرم گزر گئی، 10ویں کا دن آیا، اجڑ گئے اکبر کے سہرے، لٹ گئی قاسم کی بارات، کٹ گئے عباس کے بازو۔ شام غریبہ میں علی کی بیٹی پہرے دیتی رہی۔ 11 محرم کو حسین کے لاشے پر بندے ہاتھ لے کر آئی، پتہ نہیں کتنے غریب ہو گئے تھے علی کے بچے، حسین کے لاشے پر ہاتھ باندھے اور شمر سے کہتی اجازت ہے میں اسے رو لوں؟ یا حسین اجازت ہے میں اسے رو لوں؟ بے غیرت کہتی
صرف 2 جملوں کی اجازت ہے. رو کے کہتی ہے حسین معاف کرنا، اگر چادر ہوتی تو میں جلدی آ جاتی، چادر ہوتی میں تیرے جلتے ہوئے بدن پر سایہ کر کے کھڑی ہوتی. ابھی تیسرا فکرہ کہنے لگی تھی، اس کتے نے نیزہ اٹھا کر کندھے پہ مارا اور کہتا ہے اٹھ جا، ملاقات کا وقت ختم. ہاتھ پکڑنا بھائی، سفر طویل ہے، ہاتھ پکڑنا جی، ہاتھ پکڑنا. میرے شہزادے، میرے بیٹے نے 1 منٹ رکنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامری. گزر گئی بھائی کے لاشے سے 12 محرم جو کل دن گزرے، پہلی پیشی آ گئی علی کی بیٹی کی کوفہ کے دربار میں. حسین کا سر دشت کی سیڑھی پر دیکھ کر بے ترتیب کٹی ہوئی رگوں پر رو رو کے کہتی رہی، کیا تو میرا حسین ہے، کیا تو میرا مظلوم ہے. گزر گیا 12 محرم کا دن. عزادارو 12 اور 13 محرم کی درمیانی شب اس میدان میں آ گئی جسے قناصہ کوفہ کہتے ہیں، جہاں کنیزوں کی منڈی لگتی ہے. ایک دفعہ سجاد کو دیکھ کے کہتی ہے، سجاد کربلائے بھائی، ابھی ایسا محسوس ہوگا جیسے تم حسین کے خیامگاہ میں بیٹھ کر 13 محرم حسین کا دفن سن رہے ہو. ایک دفعہ میری طرف دیکھنا. سجاد، سجاد آج 3 دن ہو گئے میرا لال. کوفہ والے ساری باتیں کرتے ہیں، ابھی تک میں نے کسی سے نہیں سنا کہ میرا بھائی دفن ہو گیا ہو. سجاد، میرے بھائی کو علم امامت سے دفن کر کے آ. حجت ناطقہ کا حکم سن کر سجاد علم امامت سے کربلا آئے. میرے مولا سجاد نے دیکھا وہ بنو اسد والے جنہیں حسین کہہ کر گئے تھے. بنو اسد والوں، یہ کربلا میں نے فکرہ بدل کے روک اس لیے لیا ہے تاکہ یہ پہلے پڑھ جاؤں تو میں اگلا منظر سمجھا لوں. بنو اسد والوں دیکھو، یہ کربلا اکبر کی جاگیر ہے، مگر میں نے تمہیں ہبہ کر دی ہے. 3 کام حسین کے کرنا. بسم اللہ مولا، میرے جو زوار آئیں ان کی خدمت کرنا. دیکھو ہماری لاشوں کو دفنا دینا جب یہ ہمیں مار کے چلے جائیں. مولا تیسرا حکم کا کبھی اس زمین پر ہل نہیں چلانا، کبھی کھیتی باڑی نہیں کرنی. کہ مولا قبریں تو تھوڑی سی جگہ پر ہوں گی، پھر کھیتی باڑی کیوں نہیں کرنی؟ کہ تمہیں کیا پتا ہمارے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہوں گے. تمہیں سارے مل کے پرسے میں شامل ہو جانا بھائی. تمہیں کیا پتا ہمارے ٹکڑے کہاں کہاں بکھرے ہوں گے. عزادارو جو تھکا نہیں ہے نا 10 دن رو کر، کیونکہ حسین کا محرم ختم ہے، بی بی عالیہ کا محرم شروع ہے. شام کی ملکہ تمہیں اگلے محرم سے پہلے وہ جاگیر دکھائے جہاں سجاد آ گیا. مولا سجاد فرماتے ہیں، میں نے آ کر دیکھا بنو اسد کے مرد کندھوں پہ بیلچے اٹھا کر مٹی کی ٹوکریاں لے کر کبھی ادھر کبھی ادھر. میں نے کہا دفنایا کیوں نہیں؟ کہا پتہ ہی نہیں چلتا حسین کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا عباس کہاں ہے. ابھی اٹھے کوئی نہ بھائی، اٹھے کوئی نہ، بیٹھ کے میں نے پرسا بھی پڑھنا ہے. پتہ ہی نہیں چلتا قاسم کہاں ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اکبر کہاں ہے. کہا اچھا تمہیں پتہ نہیں چلتا نا، تو آؤ لاشوں کا وارث سجاد آ گیا ہے. میرے مولا سجاد نے کربلا کے باہر کھڑے ہو کر کہا، بابا حسین، 9 ٹکڑوں سے آواز آئی، حسین یہاں ہے. کہا غازی، 16 ٹکڑوں سے آواز آئی، یہاں ہے. کہا قاسم، پوری کربلا. ہاتھ پکڑنا بھائی، ہاتھ پکڑنا. مجھے پتا ہے اس سے زیادہ ماتمی برداشت نہیں کریں گے، لیکن رضا دارو فکر سن لے.